بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج سے 2 روز پہلے پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے پاکستان کے عظیم سپہ سالار، پاکستان کے سابق صدر جناب پرویز مشرف کے خلاف ایک فیصلہ سنایا۔ وہ فیصلہ اگرچہ مختصر تھا اور اس فیصلے کا دوسرا حصہ یعنی کہ تفصیلی فیصلہ آج خصوصی عدالت نے سنایا، جس میں 3 ججوں میں سے ایک جج نے اختلافی نوٹ میں یہ کہا کہ استغاثہ جرم ثابت کرنے میں ناکام رہا، لہٰذا میں الزام علیہ کو جنرل پرویز مشرف کو باعزت بری کرنے کا فیصلہ سناتا ہوں، جبکہ دیگر 2 جج صاحبان نے بڑا مختلف فیصلہ سنایا اور اس فیصلے کے مندرجات قابل غور ہیں۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن سکرین پر پاکستانی قوم نے اس فیصلے کو سنا اور اس فیصلے کو سننے کے بعد پاکستانی قوم میں بحیثیت محب وطن قوم کے کہ ہمارے عظیم سپہ سالار کے خلاف جو فیصلہ عدلیہ نے سنایا اس کے ذرا مندرجات ملاحظہ فرمائیے۔ 2 جج صاحبان نے یوں لکھا کہ جنرل پرویز مشرف کو فی الفور سزائے موت دی جائے، پھانسی دے دی جائے، اور اس کے بعد خدا نخواستہ خاکم بدہن، اگر یہ میرے لفظ ہیں، جج صاحبان نے اس سے علیحدہ یہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ملاحظہ فرمائیے، اگر پرویز مشرف طبعی موت مر جائیں تو اس کے باوجود ان کی لاش کو گھسیٹ کر کے ڈی چوک اسلام آباد میں لایا جائے۔ کتنے دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پاکستانی قوم کے سامنے ہی پہلے ہی مقروض اور مجرم ہے۔ پہلا 3 مواقع ایسے ہیں جو میری سوچ یا میری نظر کے سامنے ہیں یا جن کا میں احاطہ کر چکا ہوں یا کر سکا ہوں۔ وہ یہ، پہلی دفعہ پاکستانی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کا ماورائے عدالت قتل، اس کا آج تک پاکستان کی عدلیہ کے پاس کوئی جواب نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو موت تختہ دار پہ کس جرم میں چڑھا دیا گیا۔ اس کا نقصان اس مصرعے میں کہوں گا، بلکہ یہ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ماورائے عدالت قتل، آج تک عدلیہ کے پاس اس قتل کا جواب نہیں ہے کہ پاکستان کی سونی دھرتی کو ایک بڑے لیڈر سے محروم کر دیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان افتخار محمد چودھری، جس نے اپنے اختیارات اور اپنے اقتدار کے نشے میں مست ہو کے اقتدار سے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور پاکستانی قوم اور پاکستان کے خلاف جو انہوں نے فیصلے دیے یا جو پاکستان کے اندر خانہ جنگی جیسی ماحول اور حالات پیدا کر دیے کہ یہاں پر اگر جنرل پرویز مشرف جیسا دانا، حکیم اور صاحب بصیرت شخص مسند اقتدار پہ موجود نہ ہوتا تو پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوتی۔ اس کا جواب اعلیٰ عدلیہ کے پاس نہیں ہے، اور آج پھر عدلیہ کی جانب سے پاکستان کے عوام اور سونی دھرتی پاکستان کے مقدر کے ساتھ کھیلنے کی
ایک بار پھر عدلیہ نے ناکام کوشش کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف یہ فیصلہ اور اس فیصلے کی عبارت کو اگر ملاحظہ کیا جائے تو پاکستان میں نوعمر بچے سے لے کے پاکستان کے 80 سالہ ضعیف تک ہر شخص سراپا احتجاج ہے اور موجودہ عدالتی نظام کو فرسودہ اور جانبدار اور تعفن زدہ قرار دیتے ہوئے ان کے فیصلوں کو اور ان کی آئینی حیثیت کو مسترد کرتا ہے، اور پارلیمنٹ سے مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ اس وقت جو عدالتی نظام ہے اس کو فوراً معطل کر کے پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے، اور پاکستانی قوم کا یہ پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب، آپ عوام سے کیے گئے وعدوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ آپ نے عوامی مفادات، ملک کی استحکام اور قوم کی خوشحالی کے لیے اقدامات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ، میں سمجھتا ہوں، بری طرح ناکام ہو چکے ہیں اپنے وعدوں میں۔ از راہ کرم آپ اس قوم پر، اس ملک پر رحم فرمائیں اور اقتدار سے سبکدوش ہو کے، اقتدار سے استعفیٰ دے کے، حکومت سے الگ ہو کے عوام کی صفوں میں پھر سے کھڑے ہو جائیں، اور اقتدار پاکستان کے مضبوط، ڈسپلنڈ اور اعلیٰ ادارے پاک فوج کے حوالے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لوگ پاک فوج کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں ان کا ماضی آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے عوام کی بھلائی کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے انہوں نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے، اور ان کے پاس ماں سوائے اس کے جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تو اس وقت، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جب اپنے آئینی، قانونی اور منصبی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان کو گھر بھجوایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف زبان درازی کرنے والے لوگ، انہوں نے ایسے حالات بنائے اس ملک میں کے اندر، خانہ جنگی جیسی صورتحال، غربت، مہنگائی، بے روزگاری، اور اس ملک کے لیے کوئی عملی اقدامات نہ کر پائے۔ اس وقت کے فوجی سربراہان نے حالات کے مطابق، قاعدے، ضابطے اور قانون کے عین مطابق، آئینی ماہرین سے مشاورت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو گھر بھجوایا جائے، اور خود مسند اقتدار پہ براجمان ہوئے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جو مارشل لا کا دورانیہ ہے وہ وقت سول حکومتوں سے، جمہوری حکومتوں سے، نام نہاد جمہوری حکومتوں سے بہت بہتر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاک فوج، پاکستانی قوم نے پاک فوج پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور نام نہاد جمہوری اداروں اور جمہوری حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کر کے یہ ایک دفعہ پھر سے پاک فوج کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاک فوج اپنے اقتدار کو سنبھال کے پاکستانی قوم پر رحم فرمائے۔